إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إلي. قابل احترام صدر اجلاس، مجلس میں موجود موقر علماء کرام، ذمہ داران، قریب و بعید سے آئے ہوئے میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، ابھی آپ تفصیل سے شیخ محترم سے منہج سلف کے بارے میں سن رہے تھے. اس دور میں اس منہج کے تعلق سے بتانا بہت زیادہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ آج بولنے والے، دعوت دینے والے بڑھ گئے ہیں اور ہر انسان تک سب کی بات پہنچ رہی ہے، اور انسان کے لیے جن کو وہ سن رہا ہے، چاہے ارادے سے ہو یا غیر ارادی طور پر اس کے پاس وہ چیزیں آ رہی ہوں، تفریق کرنا مشکل ہو گیا ہے. ہر آدمی قرآن کا حوالہ دیتا ہے، ہر آدمی حدیث کا حوالہ دیتا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس کی بات صحیح ہے. اس لیے قرآن و سنت کے متون کو کیسے سمجھا جائے اور ان سے کیا معنی اخذ کیے جائیں، کون سا راستہ اپنایا جائے، یہ طے کرنا ایک عام انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یہی اہمیت پیدا ہوتی ہے منہج سلف کی کہ قرآن و سنت کے نصوص پر عمل کرنے کے لیے ان کا صحیح فہم ضروری ہے، اور تاریخ میں گمراہیاں فہم ہی کے بگاڑ سے آئی ہیں. قرآن و سنت تو اپنی جگہ باقی ہیں، لیکن ہر دور میں صحابہ کے دور ہی سے ایسے لوگ پنپے، ظاہر ہوئے، سامنے آئے جنہوں نے قرآن و سنت کے معنی کو اپنی خواہشات کے مطابق لوگوں کے سامنے بیان کیا. خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور مستقل ایک فرقے کی بنیادیں انہوں نے ڈالیں. یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے. ہر بولنے والا قرآن و سنت کی دلیل پیش کرتا ہے اور پھر اپنی چاہت کے مطابق اپنے فلسفے کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. لوگ نصوص سے دھوکہ کھا کے اس کی بات کو قرآن و سنت سے ماخوذ سمجھتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کرنے کے لیے سلف کے منہج کی پیروی کریں. سلف کا منہج کیا ہے؟ یہ وہی راستہ ہے جس کی ہم کو سورۃ الفاتحہ میں دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی رہنمائی عطا کر، صراط مستقیم کی ہدایت دے، اس کی توفیق دے، اس پر جمائے رکھ. یہ جو راستہ ہے یہی سلف کا راستہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس کی طرف اشارہ کیا ہے، الفاظ کے فرق کے ساتھ، اجمال اور تفصیل کے ساتھ. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ پہلے سبقت لے جانے والے مہاجر و انصار اور وہ لوگ بھی جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی. یہاں تفصیل سے بتایا گیا کہ کون ہمارے سلف ہیں جن کو ہم کو دیکھ کے چلنا ہے. جیسا کہ شیخ محترم نے بھی کہا کہ صحابہ ہمارے سلف ہیں، ان کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان کے بعد جتنے لوگ اسی راستے پر چلتے رہے، ہم سے پہلے گزرے، وہ بھی ہمارے سلف ہیں. انہی کے راستے پر ہم کو بھی چلنا ہے. اس راستے سے انحراف انسان کو کفر و شرک کی طرف، بدعات کی طرف، گمراہیوں کی طرف لے جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ،
اس کے راستے کی پیروی کر جو میری طرف لوٹا، پلٹا، میری طرف جس نے رجوع کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا حکم ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے راستے پر چلیں، سلف صالحین کے راستے پر چلیں، گمراہوں کے راستے سے بچیں۔ انہی میں سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ گمراہی کے دور میں جہاں کئی لوگ مختلف افکار کے حاملین ہوں، غلط دعوتیں دیتے ہوں اور وہ ہمارے معاشرے میں جیتے ہوں، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، ہم ان کے ساتھ کیسا تعلق رکھیں بھی یا نہیں۔ اس تعلق سے سلف کا راستہ کیا ہے، اس معاملے میں سلف کیسا عمل کرتے تھے اور انہوں نے کیا ہم کو تعلیمات دی ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ اس لیے کہ ایک انسان اگر غلط کی پہچان اس کو نہ ہو اور غلط لوگوں کی صحبت اس کو مل جائے، اس کا دین اور اس کی آخرت بگڑ سکتی ہے، وہ ہلاک ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ صحبت انسان پر اثر ڈالتی ہے، لہٰذا بری صحبت کے اعتبار سے انسان کو حساس ہونا چاہیے، صحبت اختیار کرنے کے اعتبار سے انسان کو سمجھدار ہونا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ ہے۔ اہل بدعت کے بارے میں سلف کا موقف کیا ہے، ایک بہت بڑا عنوان ہے جس میں بہت سارے پہلو آتے ہیں۔ کچھ باتیں ہم اپنے ماحول کے اعتبار سے اور ہماری اس دور کی ضرورت کے اعتبار سے دیکھیں گے اور 5 حصوں میں اپنی گفتگو کو ہم تقسیم کریں گے۔ اہل بدعت سے دوری کے بارے میں سلف کا طریقہ کیا ہے، اہل بدعت کے تعلق سے ان پر حکم لگانے کے بارے میں اور ان کے بارے میں جرح اور ان کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے بارے میں سلف کا طریقہ کیا رہا ہے، اسی طرح سے اہل بدعت کے افکار جو انہوں نے پھیلائے ان افکار کی تردید کے بارے میں سلف کا موقف کیا ہے، اسی طرح سے اہل بدعت کے تعلق سے لوگوں کا جو کہنا ہے کہ ان میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، اس بارے میں سلف کا کیا کہنا ہے۔ ایسی کل ملا کے کئی باتیں آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، اس لیے میں صرف سلف کے اقوال اور ان کے جو نصوص ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کرنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں، اس لیے کہ بہت سمجھانے کی اس میں زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کا انجام جہنم بتایا ہے۔ اس اعتبار سے جس انسان کی زندگی میں بدعت ہو اس کے لیے اس بات کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ ایک انسان کو بدعت سے بچنا چاہیے۔ دین کے کامل ہو جانے کے بعد اس میں کسی قسم کی تبدیلی، اضافہ، کمی، تبدیلی، یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہیں۔ بدعت عقیدے میں بھی ہوتی ہے اور بدعت اعمال میں بھی ہوتی ہے۔ ہر قسم کی بدعت سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ٹیکنالوجی کے معاملات میں جو نئی تبدیلیاں ہیں وہ بدعت میں نہیں آتی ہیں، بدعت دین میں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ اس اعتبار سے علماء نے کہا کہ ہر گمراہی کا انجام جہنم میں ہے، یعنی ہر گمراہ کا انجام، ہر بدعتی کا انجام جہنم ہے۔ اس لیے ہم کو بدعات سے بچنا چاہیے، ہر قسم کی بدعات سے ہم کو بچنا چاہیے، چاہے وہ فکری ہو یا عملی ہو، چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ عبادات اور زندگی کے معاملات سے متعلق ہو۔ اہل بدعات سے دوری کے اعتبار سے سلف کا طریقہ کیا ہے، اس بارے میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ معلوم ہے کہ جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں ان کے ہمارے دین پر اثرات ہوتے ہیں۔ اگر اچھے لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں ہم پر اچھے اثرات پڑیں گے، اگر بگڑے ہوئے لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں، دوستیاں ہیں، اس کے اثرات ہمارے قلب پر، ہماری زندگی پر پڑیں گے۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دوستی کے لیے بھی انتخاب دین کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کی اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بھی بدعتی کی صحبت سے منع کیا ہے، ایسے لوگوں کی صحبت سے جو قرآن و سنت کے برخلاف بولتے یا جیتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا
فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره۔ جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں باریکیاں نکالتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، ان کا استہزاء کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں قولاً یا عملاً، فأعرض عنهم، تو ان سے اعراض کرو یعنی ان سے دور رہو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلا دیں تو ظالموں یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو، یعنی ایسی صحبت انسان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے جو قرآن و سنت کا مذاق اڑانے والی ہو، چاہے وہ قول سے ہو یا عمل سے ہو، اس میں عیب نکالنے والی ہو، عیب پیدا کرنے والی ہو، چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ہو یا عملی اعتبار سے ہو۔ کبھی کبھی آدمی بھول جاتا ہے، یاد آنے کے بعد اس صحبت میں آدمی کو نہیں رہنا چاہیے، خاص کر کے اگر آدمی مجبور ہو جائے، کمپنی میں ہے، رشتہ داریوں میں ہے، اگر معاملہ ایسا ہے کہ وہ جا نہیں سکتا ہے، تو اگر ویسی بات نکلے جو قرآن و سنت کے برخلاف ہو تو اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا ہے جو قرآن و سنت میں عیب نکالیں۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے، آیت نمبر 68۔ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی هذه الآیہ الدلالۃ الواضحہ علی النہی عن مجالسۃ اہل الباطل، اس آیت میں واضح دلیل ہے کہ اہل باطل کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، من کل نوع من المبتدعہ والفسقہ، چاہے وہ بدعتی ہوں یا پھر وہ گناہگار قسم کے لوگ ہوں، فاسق قسم کے لوگ ہوں، ان کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ عند خوضہم فی باطلہم، جب وہ خاص طور سے وہ اس باطل میں مشغول ہوں، ایسے وقت میں تو بالکل بھی ان کے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن و سنت کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور آدمی اس میں شریک ہے، نہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ خاص کر کے اس حالت میں تو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کہتے ہیں وہ بِنَحْوِ ذَلِكَ كَانَ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْأُمَّةِ الْمَاضِيَةِ، ماضی میں امت کا جو طبقہ گزرا ہے اہل حق کا، سب کے سب اسی راستے پر تھے۔ معلوم ہے کہ سلف کا راستہ یہ ہے کہ اہل باطل کی، اہل بدعت کی اور فاسقین کی صحبت سے دور رہنا چاہیے۔ اپنی تفسیر میں امام ابن جریر طبری نے بات کہی ہے، یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ آپ نے فرمایا اذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، قرآن کی واضح آیتوں کو، واضح باتوں کو چھوڑ کے ایسی باتوں سے اپنے منمانے معنی اخذ کرتے ہوں، ان آیات کو بنیاد بناتے ہوں جو متشابہات میں، جن میں معنی واضح نہیں ہے، اور پھر اس میں اپنا رنگ بھرتے ہوں، اپنی طرف سے تفسیر کرتے ہوں، ایسے لوگوں کے بارے ہی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خبر دے دی ہے سورہ آل عمران میں، فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو، ان سے بچ کے رہنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ قیامت کے دن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعتیوں کو دھتکاریں گے حوض کوثر سے، آپ بھی ان کی قربت پسند نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تم سب میں سب سے پہلے پہنچ کر معاملات کی درستگی کرنے والا ہوں۔ فرط، فمن وردہ شرب منہ، جو بھی اس حوض پر آئے گا اس سے اس کو پینا نصیب ہوگا، اس کا پانی پینا نصیب ہوگا۔ ومن شرب منہ لم یظمأ بعدہ ابدا، اور جو اس حوض سے پانی پیے گا اس کے بعد وہ کبھی 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 پیاسا نہیں ہوگا۔ لَيَرِدُ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِ، کچھ لوگ اس پر آئیں گے، میں انہیں پہچانتا ہوں گا، وہ بھی مجھے پہچان لیں گے۔ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، لیکن پھر میرے اور ان کے درمیان فرشتے حائل ہو جائیں گے، رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي، میں کہوں گا یہ تو میرے ہی لوگ ہیں، یعنی میری امت کے افراد ہیں۔ فَيُقَالْ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا بَدَّلُوا بَعْدَكَ، مجھ سے کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں کر دیں، اللہ کے دین میں، اپنے دین میں۔ مرتد بھی اس میں آتے ہیں، بدعتی بھی اس میں آتے ہیں۔ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَن بَدَّلَ بَعْدِي، تو جواب میں کہوں گا دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میں تبدیلیاں کر دی، یا تو اپنا ہی دین بدل کے مرتد ہو گئے یا پھر بدعات کے ذریعے سے اللہ کے دین میں تبدیلیاں کی۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔
معلوم ہے قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہیں گے نہیں کہ بدعتی آپ کے قریب آئیں، آپ بھی ان کی قربت کو پسند نہیں کریں گے۔ اس حدیث کے بارے میں حافظ بن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل من احدث فی الدین فہو من المطرودین عن الحوض، ہر وہ شخص جس نے اللہ کے دین میں تبدیلی کر دی وہ حوض سے دھتکارے جانے والوں میں شامل ہوگا، کالخوارج والروافض وسائر اصحاب الاہواء، چاہے وہ خارجی ہوں جو کہ پہلا فرقہ تھا اسلام کی تاریخ میں، یا روافض ہوں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں جنہوں نے اپنے عقیدے بھی بگاڑ لیے، یا پھر وہ سارے بدعتی اصحاب الاہواء، خواہشات کی پیروی کرنے والے بدعتی، سب کے سب اس حدیث کے وعید میں شامل ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حوض کوثر سے ان لوگوں کو دھتکار دیں گے جو بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، جنہوں نے بدعات گھڑی ہیں۔ اس سلسلے میں بعض لوگ اہل بدعات کی باتوں کو سنتے ہیں کہ فلاں صاحب تزکیے میں بہت اچھا بولتے ہیں، ان کی باتیں سن کر ہمارے دل پر اثر پڑتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، لہٰذا میں ان کا وہ خطاب سن لیتا ہوں۔ بعض فوائد لوگوں کو اپنی زندگی میں دکھائی دیتے ہیں اخلاقی اعتبار سے یا کسی اعتبار سے، اور وہ بدعتی لوگوں کو سنتے ہیں۔ اور آج تو بہت آسان ہو گیا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر کی تنہائی میں پلنگ پر بیٹھ کر بھی آدمی کسی کو بھی سن سکتا ہے موبائل فون کے ذریعے سے۔ تو بعض لوگ اپنی عقل لڑا کر اہل بدعات کو سنتے ہیں کہ بھئی ہمارے علماء تو تنقید کرتے رہتے ہیں، سخت باتیں بولتے ہیں، عقیدہ اور فقہ اور یہی چلتا ہے، فلاں کی بات تزکیے میں مجھ کو بہت اچھی لگتی ہے، میں بس اتنا ان کو سنتا ہوں، اس سے دل پر اثر پڑتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تجالس اہل الاہواء، بدعتیوں کے ساتھ مت بیٹھ، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، اس لیے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا یعنی علمی اعتبار سے ان سے استفادہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھنا کیا ہے؟ ممرضة للقلوب، دلوں کو بیمار کرنے والی چیز ہے۔ اس سے دل نرم نہیں ہوتا ہے، اس سے دل حق کے معاملے میں ہی نرم ہو جاتا ہے، حق اور باطل کے معاملے میں ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگ جو تزکیے کے باب میں اہل بدعت کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد حق کی غیرت ان سے ختم ہو جاتی ہے، اتنا دل نرم ہو جاتا ہے کہ حق کے باب میں غیرت بھی مر جاتی ہے۔ تو اہل بدعت کو سننا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا دلوں کی بیماری کا سبب معلوم ہے کہ اس کا صاف اثر دل پر پڑتا ہے، سیدھا اثر دل پر پڑتا ہے۔ الشریعہ میں امام الآجری نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ اسی طرح سے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں من جالس صاحب بدعت لم يعط الحکمہ، بعض لوگ تفسیر کے نام پر علمی نکات ہم کو ان سے ملتے ہیں، چاہے اسرار احمد ہو، نعمان علی خان ہو، یا اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، کہاں سے پوائنٹس اٹھا کے لاتے ہیں اور بالکل عقل منور ہو جاتی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، انگلش میں ہم کو سمجھتا ہے، سنتے ہیں ان کو، باقی نہیں سنتے، بس اتنا ہی سنتے ہیں ہم اس کو۔ انسان کو حکمت نصیب نہیں ہوتی ہے جب آدمی بدعتیوں کو سنتا ہے، وہ سمجھدار نہیں بنتا ہے، وہ بیوقوف بنتا ہے، اور خود اپنی ذات میں بیوقوفی ہے کہ وہ غلط لوگوں کو سن رہا ہے، اس کے انجام تو اور بھی برا ہے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ من جالس صاحب بدعت، جو بدعتی کی صحبت اختیار کرتا ہے، لم يعط الحکمہ، اس کو حکمت نصیب نہیں ہوتی ہے، کیونکہ حکمت سنت ہے۔ جو آدمی بدعتی کی صحبت اختیار کر رہا ہے اس کو سنت کہاں سے نصیب ہوگی؟ اس کو نبوی فہم نہیں ملتا ہے۔ جس انسان کو نبوی فہم نہ ملے ایسا انسان گمراہ ہے۔ شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ میں امام اللالکائی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ بدعتی سے دوری، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعتیوں سے دور رہنا چاہیے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ظاہر بات ہے دو آدمی ساتھ بیٹھیں گے تو خاموش بیٹھیں گے نہیں، قربت گفتگو کا دروازہ کھولتی ہے، اور بات چیت کے ذریعے سے اس کے اثرات اس میں آتے ہیں، کیونکہ شیطان یہاں کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی ہدایت سے اس کو ہدایت ملے یہ زیادہ مشکل ہے، اس کی گمراہی اس پر آ جائے یہ آسان ہے، اس لیے کہ پہاڑ کی بلندی پر جانا مشکل ہے، نیچے زوال کی طرف آنا آسان ہے۔ غلط زیادہ تیزی سے انسان کی طرف آتا ہے، پھر نفس ہے، شیطان ہے، ماحول ہے، آدمی کے لیے گمراہ ہونا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ لہٰذا بدعتیوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ لیکن یہاں کون مراد ہیں؟ کیا عام عوام مراد ہیں؟ نہیں، یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو بدعت کے داعی ہیں،
جو بدعات کے مبلغ ہوتے ہیں، لوگوں میں پرچار کرتے ہیں بدعات کا، ایسے لوگوں سے صاف طور سے دور رہنا چاہیے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رأى المسلمون ان يهجروا من ظهرت علیہ علامات الزیغ، مسلمانوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ ایسے لوگ جن پر بدعات کی، گمراہی کی، ٹیڑھے پن کی، انحراف کی علامات واضح ہوں، ان کو چھوڑ دیں، ان سے دور رہیں، ان کا حجر کریں۔ من المظہرین للبدع، جو بدعات کو کھلم کھلا عام کرتے ہیں، الداعین الیہا، اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، والمظہرین للکبائر، اور کھلم کھلا کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، فاسق ہیں، سماج میں برائیوں کو عام کرتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مُسْتَتِرًا بِمَعْصِيَةٍ أَوْ مُسِرًّا لِبِدْعَةٍ غَيْرِ مُكَفِّرَةٍ فَإِنَّ هَذَا لَا يُهْجَرُ، لیکن وہ شخص جو چھپ کے گناہ کرتا ہو، لوگوں میں عام نہیں کرتا ہو گناہوں کو، انفرادی زندگی میں کمیاں کوتاہیاں اس کی ہیں، یا ایسی بدعات کا ارتکاب کرتا ہو جس سے وہ کافر نہیں ہوتا ہے تو اور چھپ کے اس پر عمل کرتا ہے، لوگوں میں اس کی دعوت نہیں دیتا ہے، ایسے آدمی کا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے، ایسے آدمی کا حجر نہیں ہوگا۔ وَإِنَّمَا يُهْجَرُ الدَّاعِي إِلَى الْبِدْعَةِ، حجر یا ترک یا اس سے قطع تعلق ایسے آدمی سے ہوگا جو بدعات کا داعی ہو، جو لوگوں کو بدعات کی طرف بلاتا ہے، ایسے آدمی سے دور رہنا چاہیے، ایسے آدمی سے دور رہنا چاہیے۔ مجموع الفتاوی میں جلد 24 صفحہ نمبر 175 بھی بات موجود ہے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ اس تعلق سے فرماتے ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی علاقے میں کسی سے بالکل تعلقات توڑنا، کبھی خاندانی اعتبار سے، کبھی کسی اور اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے بالکل ہی تعلق نہ رکھے تو نقصان ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات کوئی صاحب بدعت ہوتا ہے، سماج میں اس کا دبدبہ ہوتا ہے، اگر بالکل اس سے سلام کلام بند کر دے، تعلقات توڑ دیں، وہ ظلم و زیادتی بھی کر سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، انفرادی سطح پر بھی اور جماعتی اور دعوتی سطح پر بھی۔ تو ایسے معاملات میں شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اما ان کان الحجر یسبب مزیدا من الشر وکثرت اہل الشر وتعاونهم فانه لا يحجر ولكن يديم النصيحة له، اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو طاقتور ہے، اگر آپ اس سے تعلقات توڑ دیں تو یا تو وہ آپ پر ظلم و زیادتی کرے گا اور اس کے ساتھ ہی بڑھ جائیں گے، بدعات اور خرافات عام ہوں گی، آپ کے خلاف وہ جارحیت کا قدم اٹھائے گا، شر بڑھے گا اگر ایسا ہوتا ہے، یا کوئی عام آدمی بھی ہے، آپ نے اس سے تعلق توڑ دیا، اس کے بگاڑ میں اور اضافہ ہونے لگ گیا، اب تو آزاد ہو گیا، آپ سے تعلقات تھے، شرماتا تھا، رکتا تھا، اب آپ نے تعلقات ہی اس سے توڑ دیے تو اب زیادہ آزاد ہو گیا اور گمراہ ہو گیا۔ اگر ایسا ہوتا ہو تو ایسے آدمی سے تعلق نہیں توڑنا چاہیے، بلکہ ایسے آدمی کو لگاتار نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کسی سے تعلق توڑنا، اہل بدعات سے تعلق توڑنا فساد اور شر کا ذریعہ تو نہیں بنتا ہے، تو مصلحت کے تحت ایسے لوگوں سے تعلقات باقی رکھے جا سکتے ہیں۔ مان لیجیے آپ بیٹی کہیں دی ہوئی ہے یا رشتہ داریاں اس طرح کی ہیں، بعض اوقات مسائل ایسے بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کا ایک قدم آپ کے لیے زندگی میں بڑے مسائل پیدا کر سکتا ہے، وہاں سوچ سمجھ کے آدمی کو قدم اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح سے شیخ الالبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور یہ یاد رکھنے کی چیز ہے، کہتے ہیں فی العصر الحاضر لیس من الحکمت ابدا ان نقاطع الناس بسبب انحرافهم، اس دور میں یہ حکمت کی بات نہیں ہے کہ عام لوگوں سے ان کے انحراف اور گمراہی کی وجہ سے ہیں ہم تعلقات ہی ختم کر دیں، سواء كان هذا الانحراف فکریا عقیدتا او كان انحرافا سلوکیا، چاہے یہ انحراف عقیدے کے اعتبار سے ہو، فکری اعتبار سے ہو، یا سلوک یعنی عمل کے اعتبار سے ہو، اخلاقی اعتبار سے ہو۔ وَإِنَّمَا عَلَيْنَا أَن نَّصْبِرَ فِي مَصَاحِبَتِنَا لِهَؤُلَاءِ، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے جو عام لوگ ہیں، کسی گمراہی میں مبتلا ہیں، ان سے تعلق کو باقی رکھیں۔ وَأَلَّا نُضَلِّلَ وَلَا نُكَفِّرَ لِأَنَّ هَذَا التَّضْلِيلَ وَهَذَا التَّكْفِيرَ لَا يُفِيدُنَا شَيْئًا، ہم ان کو گمراہ، کافر کے فتوے ان پر لگا دیں، عام لوگوں کے اوپر، ان کی غلطیوں کی وجہ سے، گمراہی، جہالت کی وجہ سے ان پر فتوے لگا کر ان سے تعلقات ختم کر دیں، اس سے کوئی فائدہ ہمارا ہونے والا نہیں ہے، نہ ہم کو فائدہ ہوگا نہ اس کو فائدہ ہوگا۔ وَإِنَّمَا عَلَيْنَا بِالتَّذْكِيرِ، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو نصیحت کرتے رہیں، كما قال عز وجل وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیں، نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو
سلسلہ الہدیٰ والنور میں یہ بات ان کی موجود ہے، ان کے آڈیو میں موجود ہے یہ بات۔ تو شیخ الالبانی رحمہ اللہ کا قول یہاں پر عام لوگوں کے بارے میں ہے کہ ذرا سی بات پر ہم لوگوں کو کافر، مرتد، جیسا کہ شیخ نے بھی کہا، گمراہ ان کو قرار دینا شروع کر دیں، یہ بہت محتاط وادی ہے، اس میں بہت بچ کے چلنا چاہیے۔ یہ علماء کا کام ہے، جیسا کہ آگے بھی آئے گا۔ ذرا سی بات پر لوگوں سے ہم تعلقات ختم کر دیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، خصوصاً اس دور میں جس میں گمراہیاں عام ہو چکی ہیں اور علم کے معاملات ملتبس ہو گئے ہیں۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے کہ تمیز نہیں، اس لیے آدمی ہر ایک کو سن رہا ہے اور اس کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ دین کا شوق ہے لیکن سمجھ نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں سے تعلقات اگر ختم کر دیں گے عام عوام سے، تو ان کو سمجھائے گا کون؟ ان کو سمجھائے گا کون؟ یہاں جو دوری ہے یہ ان لوگوں سے ہے جن کے تعلق سے آپ پر ان کے اثرات آ سکتے ہیں، آپ کو وہ کھائی میں لے کے گر سکتے ہیں، آپ کو اپنی طرف گمراہی کی طرف کھینچ سکتے ہیں۔ اتنے پاورفل لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے آپ کو دور رہنا چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خروج کے وقت میں کہا کہ اس کے پاس مت جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس شبہ کی چیزیں ہوں گی۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو بولنے میں اتنا ماہر ہے کہ آپ کو کنفیوز کر سکتا ہے، آپ اس کے پاس نہ جائیں، نہ سمجھنے کے لیے نہ سمجھانے کے لیے، اس سے دور رہیں۔ لیکن عام عوام جو کچھ نہیں جانتی ہے، آپ اگر ان سے تعلقات توڑ دیں تو آپ کی بجائے ان کو اب بچا کون ان کو سمجھانے والا ہے۔ تو یہ فرق کرنا ضروری ہے، بدعت کے داعیوں سے دور رہنا لیکن عوام سے تعلقات ختم نہیں کرنا، بلکہ تعلق باقی رکھتے ہوئے ان کو سمجھاتے رہنا۔ یہ پہلا حصہ ہوا اہل بدعت سے دوری۔ دوسرا حصہ ہے اہل بدعت سے علم لیا جائے یا نہیں، ان سے علم حاصل، دین کا علم حاصل کیا جائے یا نہیں۔ اس تعلق سے سلام ابن ابی مطیع کہتے ہیں ان رجلا من اہل الاہواء قال لایوب السختیانی یا ابا بکر اسألک عن کلمہ۔ اہل بدعت میں سے ایوب السختیانی کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اے ابو بکر، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، بس آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ بعض اوقات اہل بدعت کی شروعات سوال سے ہوتی ہے، وہ آپ سے چھیڑ کے بات کرنا چاہتے ہیں اور باتوں میں الجھانا چاہتے ہیں، تو سوال کے ذریعے سے آپ سے بات کرتے ہیں۔ تو کہا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ فواللہ وهو يشير بإصبعه ولا نصف کلمہ۔ ایوب السختیانی فوراً اس سے مڑ گئے، اس سے تعلق انہوں نے قطع کر پیٹھ دکھا کے کہا اللہ کی قسم آدھی بات بھی نہیں۔ وَيُشِيرُ بِإُصْبُعِهِ، اپنی اس چھوٹی انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اتنی بات بھی نہیں، آدھی بات بھی تم سے سننا نہیں چاہتا۔ ایک بات تو بہت دور کی بات ہے، آدھی بات بھی نہیں۔ وَأَشَارَ لَنَا سَعِيدٌ بِخِنصَرِهِ الْيُمْنَى، اتنا کہا کہ اتنی بات بھی نہیں سننا ہے۔ اہل بدعت سے سننا نہیں، سوال بھی نہیں، جواب بھی نہیں۔ وہ تو سوال بھی نہیں سنتے تھے سلف، آج ہم جوابات سن رہے ہیں کہ ہم کو اسرار احمد کی تفسیر بہت اچھی لگتی ہے، ہم کو فلانے کی تفسیر اچھی لگتی ہے، فلانے کی تزکیے پہ خطابات اچھے لگتے ہیں، فلانے سے ہم عربی سیکھ رہے ہیں، فلاں سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے وہ اپنی ساری باتیں سکھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اہل بدعت سے نہیں سیکھا جائے گا۔ امام الدارمی نے اس کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے مسلم ابن یسار کہتے ہیں لا تمکن صاحب بدعت من سمعک، بدعتی کو اپنا کان مت دیں، بدعتی کی بات مت سن، فیصب فیہا ما لا تقدر ان تخرجہ من قلبک۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تیرے کانوں میں ایسی اپنی بات انڈیل دے گا کہ پھر تو اپنے دل سے اس کو نکال نہیں پائے گا۔ بعض اوقات ہوتا یہ کہ آدمی یوٹیوب پہ کسی کو سنتا ہے، اپنے دل کا مسئلہ تلاش کرتا ہے، کہیں ملتا نہیں، جو پہلے مل گیا لے لیا، اور اگر اپنی پسند کے مطابق جواب مل گیا تو اس پر فدا ہو جاتا ہے، اس نے وہی جواب دیا جو میں چاہتا تھا۔ پھر اس کے ایک دو خطابات خود تلاش کرتا ہے، بات اگر اچھی لگے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اب اس سے محبت ہونے کے بعد میں علماء کی جب بات سنتا ہے کہ یہ گمراہ ہیں تو علماء کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو نہیں چھوڑ پاتا ہے۔ اس کی ایک بات سننے کا نتیجہ یہ ہوا۔ تو کہا کہ بدعتی کو اپنی سماعت مت دے، اس کی بات مت سن، وہ تیرے کان کے راستے سے تیرے دل میں ایسی بات ڈال دے گا کہ پھر دل سے نکال نہیں سکتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ عجیب بات یہ ہے کہ آدمی پیٹ کے بارے میں تو حساس ہوتا ہے لیکن دل کے بارے میں نہیں، علم غلم الٹا سلٹا کھاتا نہیں ہے۔ کیوں؟ پیٹ خراب ہو جائے گا۔ حالانکہ پیٹ میں اگر غلط چیز چلی بھی جائے تو پاخانے کے راستے سے نکل بھی جاتی ہے،
لیکن دل میں اگر بات چلی جائے زندگی بھر پھنسی رہتی، نکال نہیں پاتا ہے۔ دل کی حفاظت نہیں کرتا ہے، پیٹ کی کرتا ہے، جبکہ دل کی زیادہ کرنا چاہیے۔ لیکن دل میں بات کہاں سے جاتی ہے؟ کان کے راستے سے۔ تو اہل بدعات کو نہیں سننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں ایسا شبہ ڈال دے گا کہ وہ زندگی بھر آپ نکال نہیں پائیں گے۔ پیٹ کی گندگی نکل جاتی ہے، دل کی گندگی نہیں نکل پاتی ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، اس کو علماء سے جوڑے اور اس کی شبہات دور کرے۔ الابانہ میں ابن بطہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم۔ پہلے لوگ صحابہ کے دور میں سند نہیں پوچھتے تھے، کس نے تم سے بیان کیا بتاؤ، معتبر ہے کہ نہیں پوچھتے تھے۔ لیکن جب فتنہ پیدا ہوا، مختلف گروہ پیدا ہوئے، گمراہیاں آئیں، تو قالوا سموا لنا رجالکم، پھر لوگوں نے، اہل حق نے کہنا شروع کیا تم نے یہ بات کس سے سنی، ہم کو بتاؤ، یہ حدیث تم کہاں سے لا رہے ہو، ہم کو بتاؤ کس سے سنی، سند بتاؤ، ہم کو رجال بتاؤ کن سے سنی۔ فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، تو دیکھیں گے ہم اہل سنت میں سے ہے کہ نہیں آدمی، اور پھر اس کی بات قبول کریں گے۔ وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اور ہم اہل بدعت کو پہچانیں گے اور ان کی حدیث نہیں لیں گے۔ کون ہے اس حدیث کو بتانے والا، اس کا حال اس کو بتاؤ کون ہے، پھر ہم دیکھیں گے اہل سنت میں سے یا اہل بدعت میں سے ہے۔ اہل سنت میں سے ہوگا تو اس کی بات لیں گے، اہل بدعت میں سے ہوگا اس کی بات نہیں لیں گے۔ سلف کا طریقہ یہ تھا کہ اہل بدعت سے حدیث بھی نہیں لیتے تھے، اہل بدعت سے حدیث بھی نہیں لیتے تھے۔ امام مسلم نے اپنے مقدمے میں اس کو روایت کیا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلکہ علماء نے یہاں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، ایک تو سننا نہیں، دوسرے سنانا بھی نہیں۔ آج بھی وبا یہ پھیلی ہوئی ہے، آدمی انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کسی نے بنا کے بھیج دیا اس کو پوسٹر، ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے، علم کی فضیلت ہے، حضرت علی کے فضائل میں حدیث آ رہی ہے، سارے خاندان میں اس کو پوسٹ کر دیا ہے۔ پتہ چلا وہ کسی شیعہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، نہج البلاغہ یا فلاں کتاب سے اس کو لیا گیا ہے، اور یہ اس کو عام کر رہا ہے۔ اہل بدعات کی بات کو نشر بھی نہیں کرنا چاہیے، ان کے شبہات کو عام لوگوں میں بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ پر اس کا اثر نہ ہو، لیکن سننے والے پر اس کا اثر ہو جائے۔ اہل باطل کی شبہات کو بیان کرنا، اس سے بھی بچنا چاہیے، اس کو خاص لوگوں میں بیان کرنا چاہیے جن میں اتنی صلاحیت ہے کہ اس کو ہضم کر سکتے ہو، یہ نہیں کہ عام لوگوں میں اس کو بیان کرتا پھرے آدمی۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من سمع بدعۃ فلا يحکیھا لجلسائہ لا یلقیھا فی قلوبہم، جو کسی بدعت کے بارے میں سنے، وہ اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کے درمیان اس کو بیان بھی نہ کرے، اس کی حکایت نہ کرے، لا یلقیھا فی قلوبہم، ایسا نہ ہو کہ یہ ناسمجھی میں ان کے دلوں میں بات ڈال دے۔ کسی نے بدعت گھڑ دی، کسی نے غلط بات کر دی، گمراہی کی بات کر دی، اب اس تک پہنچی، اب ساتھ بیٹھنے والوں کے سامنے اس کو بیان کر دیا، اس پر تو اثر نہیں ہوا، لیکن ان میں سے کسی کے دل میں بات بیٹھ گئی، بات تو صحیح لگتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سننے والوں میں سے کوئی آدمی اس کو لے لیتا ہے کہ بات تو صحیح لگتی ہے، آپ نے اس کو غلط کہا لیکن مجھ کو وہ صحیح لگتی ہے، اور اس کو لے کر وہ چلا جائے اور گمراہ ہو جائے۔ امام البغوی نے اپنی کتاب شرح السنہ میں اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے بدعتیوں کی کتابیں بھی نہیں پڑھنا چاہیے، یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو علماء ہیں، طلاب علم ہیں، عام لوگوں کو بدعتیوں کی کتابیں نہیں پڑھنا چاہیے، نہ سننا چاہیے نہ پڑھنا چاہیے۔ ابو محمد عبداللہ ابن ہانی کہتے ہیں وسئل ای الامام احمد، امام احمد سے پوچھا گیا عن النظر فی کتب الرأی، اصحاب الرائے کی کتابیں جو قرآن و سنت کے باب میں اپنی رائے سے باتیں کرتے ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ فقال لا تنظر فی شیء من الرأی ولا تجالسهم، امام احمد نے کہا اہل رائے کی کتابوں میں دیکھ بھی مت، اس کو مت پڑھ، اور نہ ان کے ساتھ صحبت اختیار، ان کے ساتھ بیٹھ بھی مت، ان کی علمی مجالس میں بیٹھ بھی مت، اور ان کی کتابیں پڑھ بھی مت۔ معلوم ہوا کہ سلف اہل بدعت کی کتابوں سے بھی دور رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ مسائل ابن ہانی میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم دونوں کو سنتے ہیں، اہل حق کو بھی سنتے ہیں، اہل باطل کو بھی سنتے ہیں، اس میں سے صحیح لیتے ہیں، ہم دونوں کو سنتے ہیں، یہاں سے بھی صحیح وہاں سے بھی صحیح، سب صحیح لیتے ہیں ہم لوگ۔ مبشر ابن اسماعیل الحبلی کہتے ہیں قیل للاوزاعی، امام الاوزاعی رحمہ اللہ سے کہا گیا ان رجلا یقول انا اجالس اہل السنة واجالس اہل البدع،
میں اہل سنت کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں ان کی مجلسوں میں، اور اہل بدعت کی مجلسوں میں بھی بیٹھتا ہوں۔ فقال الاوزاعی، امام الاوزاعی یہ تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں اتباع تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں فقال الاوزاعی ھذا رجل یرید ان یساوی بین الحق والباطل، یہ آدمی ایسا ہے کہ یہ حق اور باطل کو برابر کر دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے نزدیک گویا حق اور باطل دونوں برابر ہیں، ان کو بھی سنو ان کو بھی سنو۔ سلف کا طریقہ یہ تھا کہ اہل باطل کو نہیں سننا ہے، اہل حق کو ہی سننا ہے، اہل حق کو سننا ہے۔ الابانہ الکبریٰ میں ابن بطہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ دوسرا حصہ ہمارے سامنے ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلف اہل بدعت کو سننے، پڑھنے، ان کی بات نقل کرنے سے منع کرتے تھے۔ آج بعض لوگ شیطان کا جو قصہ ہے، واقعہ ہے صحیح بخاری میں اور دوسری کتابوں میں بھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ کے مال پر مقرر تھے، زکوٰۃ الفطر کے مال پر مقرر تھے، اور ایک آدمی آیا، لمبا واقعہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یہ بات بیان کی۔ آخری دن میں اس نے بتایا کہ آیت الکرسی پڑھو، رات بھر ایک محافظ رہے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اس سے یہ بات اخذ کرتے ہیں کہ دیکھو حق بات شیطان سے بھی لی جا سکتی ہے، بدعتی شیطان تھوڑی نہ ہے، تو ہم اس سے بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ وہ بھول جاتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل وہ بھول جاتے ہیں۔ دیکھیے بعض اوقات آدمی حدیث پڑھتا ہے لیکن صحیح فہم اگر نہ ہو، سلف کا فہم نہ ہو، تو آدمی حدیث پڑھ کے بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صدقک وہو کذوب، اس نے سچ کہا جبکہ وہ جھوٹا ہے۔ آپ نے نہیں کہا کہ اس نے سچ کہا اس لیے اب اس کے بعد سے تم جا کے ان کے پاس روزانہ اور بھی باتیں سیکھو، بہت ساری باتیں اس سے ملیں گی۔ آپ نے اس پر حکم لگایا وہ جھوٹا ہے، اس کی صرف اس بات کی تصدیق کی لیکن شخصیت کا انکار کیا۔ مزید یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کے سننے کے بعد فوراً عمل شروع نہیں کر دیا، بلکہ اس بات کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس کو چیک کرایا کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی تصدیق کے بعد اس پر عمل کیا۔ پھر یہ بھی نہیں کیا کہ اگلے دن بھی اس کا انتظار کرتے بیٹھے رہے اور کوئی بات مل جائے، یا کاغذ قلم لے کر اس کے پاس چلے گئے کہ آج تم نے اتنی بڑی بات بتا دی جو نبی نے بھی نہیں بتائی، ہے نا۔ بعض اوقات ہوتا ہے اہل بدعت سے کوئی بات معلوم ہو جاتی ہے، آ کے عالم سے پوچھتا ہے، سلفی عالم سے، وہ کہتا ہے ہاں صحیح ہے، کہتے یہ تو آج تک کسی اہل حدیث عالم نے نہیں بتایا، پھیٹے والے نے بتا دیا۔ اس کا دعویٰ یہی ہے نا کہ وہ باتیں جو اہل حدیث علماء چھپاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب آدمی اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ ایسی باتیں بتاتا ہے جو علماء بھی نہیں بتاتے ہیں۔ اس نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ بخاری نے اس کو روایت کیا، میں نے نہیں کبھی سنا اس سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے حدث الناس بما یعرفون اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، لوگوں کے سامنے وہی باتیں بیان کرو جو وہ سمجھ سکیں۔ کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ کچھ باتیں نہیں بتانے کی بھی ہوتی ہیں عوام میں، صحابہ کے اختلافات، ان کے وہ سارے معاملات جس سے ان کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو کے انسان دین کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایسی باتیں عوام میں نہیں بیان کی جائیں گی، طلبہ میں بیان کی جا سکتی ہیں۔ سارے طلبہ اس کو تاریخ کے ضمن میں پڑھتے ہیں، چھپایا نہیں جاتا اس کو، لیکن عوام کے سامنے اس کو اس لیے بیان نہیں کیا جاتا ہے کہ ابھی ان کی بنیاد نہیں بنی ہے، اور اگر وہ صحابہ کے بارے میں بدظن ہو جائیں تو پورے دین کے بارے میں بدظن ہو سکتے ہیں، قرآن و سنت کا انکار کرنے والے بن سکتے ہیں، اور ہوا ہے ایسے، اور کئی لوگ شیعت کی طرف چلے بھی گئے۔ تو اب آدمی یہ کہتا ہے کہ دیکھو ایسی بات اس نے بیان کی جو نبی نے بھی نہیں بیان کی، تو حضرت ابو ہریرہ چلے نہیں گئے کہ اب اس سے میں اور بھی باتیں سیکھوں گا جو یہاں نہیں ملتی ہیں، وہاں سے ملیں گی، ایسا نہیں کیا۔ لہٰذا اہل بدعات سے علم نہیں لیا جائے گا، گمراہ لوگوں سے علم نہیں لیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی بات ان کی طرف سے آتی ہے، ہمارے علماء، اہل حق علماء اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کو صحیح مانیں گے، صحیح کو غلط نہیں کہیں گے صرف اس وجہ سے کہ وہ اہل بدعات میں سے ہے۔ تو یہ دوسری بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے، اہل بدعات سے علم نہیں لیا جائے گا، حق کو اہل حق سے لیا جاتا ہے، اہل باطل سے نہیں۔ حق کو اہل حق سے لیا جاتا ہے، اہل باطل سے نہیں۔ بعض اوقات اہل باطل کوئی حق بات بول بھی دیتے ہیں،
لیکن پھر اس کے بعد ایسی غلط باتیں بولتے ہیں کہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے اور تمیز نہیں ہونے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہی ہمارے نوجوانوں کا ہوتا ہے جب وہ علماء سے ہٹ کر اپنی مرضی سے لوگوں کو سننا شروع کرتے ہیں اور عالم سے چیک نہیں کرواتے ہیں۔ دل میں ایک چور ہوتا ہے کہ اگر بتاؤں گا تو بولیں گے مت سنو، اس وجہ سے سنتے رہتے ہیں، پھر دل میں محبت بیٹھ جاتی ہے۔ محبت بیٹھنے کے بعد عالم کی تنقید بھی حسد دکھائی دیتی ہے۔ ہاں، عالم صاحب بولتے مت سنو اس کو، کہتے ہیں آپ کے لائکس کم ہیں، ان کے بہت زیادہ ہیں، آپ جلتے ہیں ان سے۔ عالم کیوں جلے گا؟ عالم کو کوئی اس کی وجہ سے کوئی دنیا میں منفعت ملتی ہے؟ وہ آپ کو بچانا چاہتا ہے، اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ عمر کا ایک حصہ جانے کے بعد کچھ حقائق سامنے آتے ہیں اور پھر وہ آدمی خود جس کی یہ سنتا تھا، جس کے گیت گاتا تھا، وہ ایسی بکواس کرنے لگ جاتا ہے کہ پھر اس کا دل بھی اس سے کھٹا ہو جاتا ہے۔ لیکن اب بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں، جوانی چلی گئی، زندگی چلی گئی، ساری زندگی اسی میں لگا دی، اب جا کے معلوم ہوا کہ یہ گمراہ تھا۔ اس وقت کا کیا کرے گا جو چلا گیا؟ اور ان لوگوں کو جن کو اس نے فارورڈ کیا، ان کو واپس کیسے لا سکتا ہے؟ بعض اوقات یہ دوسروں کو فارورڈ کرتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں، یہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے ہیں، وہ نہیں مانتے۔ لہٰذا آدمی اہل باطل سے، گمراہ لوگوں سے، بدعتیوں سے دین نہیں لے، چاہے ان کی باتیں کتنی بھی اچھی لگیں، ان کی باتیں کتنی بھی اچھی لگیں۔ تیسرا حصہ ہماری گفتگو کا ہے کہ اہل بدعت پر جرح کرنا اور ان کے حال کو لوگوں میں بیان کرنا۔ آج جو ہمارا دور چل رہا ہے یہ رواداری کا ہے۔ مسلمانوں کے سیاسی حالات خراب ہیں، اس لیے کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہ بولے، چاہے دینی حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہو جائے۔ سیاسی حالات کب خراب نہیں تھے مسلمانوں کے؟ کیا اس دور میں جب سیاسی حالات خراب رہے علماء نے حق کو بیان کرنا چھوڑا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دور کے بارے میں بتایا کہ اس دور میں سیاسی حالات خراب ہوں گے تو تم لوگ بدعات کے بارے میں، شرکیات کے بارے میں مت بتانا، آپس میں مل جل کے رہنا؟ نہیں، آپسی اتحاد ایک اہم چیز ہے، لیکن اس قیمت پر نہیں ہوگی کہ ہم گمراہی کے بارے میں خاموش رہیں، عوام کو جہنم میں جانے دیں لیکن حکومت کے مسائل سے ان کو بچائے رکھیں، سیاسی معاملات میں ان کو محفوظ رکھیں لیکن جہنم سے ان کو نہ بچائیں، قبر کے عذاب سے ان کو نہ بچائیں۔ جب انسان کے ذہن پر، آپ یاد رکھیں جو میں بول رہا ہوں، انسان کے ذہن پر آخرت سے زیادہ دنیا اور دین سے زیادہ سیاست غالب ہوتی ہے تو وہ دینی معاملات میں تساہل برتتے ہوئے ایکتا کی بات کرنے لگتا ہے۔ عقیدے پہ مت بولو، بدعات پہ مت بولو، اس سے آپس میں تنفر پیدا ہوگا، آپس میں نفرتیں مت پھیلاؤ، مت بولو کسی کو غلط، آپس میں اتحاد قائم کرو، مل جل کے رہو، تم تمہاری جگہ صحیح، ہم ہماری جگہ صحیح، سب صحیح۔ دلوں کا جڑا رہنا ضروری ہے، چاہے ہم اللہ سے کٹ جائیں، چاہے ہم رسول سے کٹ جائیں، چاہے ہم حق سے دور ہو جائیں، آپس میں مل جل کر رہیں، ایک ساتھ قریب ہو جائیں۔ حق کے بارے میں خاموشی برتنا یہ آخرت میں انسان کے لیے اس کی زبان کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اگر ضرورت کے وقت میں جب بولنا ضروری ہو آدمی خاموش رہے حق بیان کرنے سے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء، محدثین خاص طور سے، انہوں نے اس دور میں جب لوگوں نے سنت کے معاملے میں ملاوٹ شروع کر دی اور اہل باطل نے حق میں ملانا شروع کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹی باتیں بیان کرنی شروع کر دیں، اپنے افکار عام کرنے شروع کر دیے، انہوں نے فوراً لوگوں پر جرح کرنا شروع کر دی۔ لوگوں نے ان پر بھی طعن کیا، کہا یہ غیبتیں کرتے ہیں، یہ لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، ان کو دوسرا کچھ کام نہیں ہے۔ تو نے کہا یہ غیبت نہیں ہے، یہ نصیحت ہے۔ یہ اس کی غیبت اگر ہے تو دوسرے مسلمان جو اس کی وجہ سے گمراہ ہو سکتے ہیں ان کی خیر خواہی ہے۔ اس کا عیب اور اس کی گمراہی اگر واضح نہ کی جائے تو کئی لوگ دھوکے میں آ کر گمراہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا اہل باطل کا باطل پر ہونا واضح کرنا بھی ایک ذمہ داری ہے۔ اس تعلق سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمِثْلُ أَئِمَّةِ الْبِدْعِ مِنْ أَهْلِ الْمَقَالَاتِ الْمُخَالِفَةِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أو العبادات المخالفة للکتاب والسنة۔ اہل بدعات چاہے وہ کتاب و سنت کے خلاف ان کے اقوال ہوں یا کتاب و سنت کے برخلاف ان کی عبادات اور افعال ہوں،
فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمین، ان کے حال کو بیان کرنا کہ یہ گمراہ ہیں، یہ غلط ہیں، ان کے حال کو بیان کرنا اور لوگوں کو ان کے بارے میں خبردار کرنا سارے مسلمانوں کے اتفاق سے واجب ہے۔ اہل حق کا ہمیشہ سے اس پر اتفاق رہا، اجماع اس پر ہے کہ ایسے لوگ جو گمراہ ہیں ان کی گمراہی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ تو اچھی بات ہے، نہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ واجب ہے، بتانا ضروری ہے۔ مجموع الفتاوی میں یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَجْمَعُ عَلَىٰ ذَمِّ سَائِرِ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالتَّبَرِّ مِنْهُمْ، سارے مسلمانوں کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ اہل بدعات کی برائی بیان کی جائے گی، ان کی مذمت کی جائے گی اور ان سے برات کا اظہار کیا جائے گا۔ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل بدعات سے دوری اور ان کے حال کو بیان کرنا یہ واجب ہے، اس پر سارے مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات آدمی کہتا ہے کہ اپنا عمل کرو، دوسروں کے بارے میں کیوں دیکھتے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اگر بدعات پر ہیں، آپ سنت پر ہونا ٹھیک ہے، آپ سنت پر رہو، ان کے عمل پر آپ کیوں نکیر کرتے ہو؟ وہ 12 ربیع الاول کا جلوس نکالیں یا وہ جو بھی کریں یا عقائد میں یا افعال میں جو بھی کرتے ہیں، آپ کو ان سے کیا لینا دینا ہے؟ جانے دو ان کو درگاہوں پر، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ اپنا عمل کرتے رہو۔ مرودی رحمہ اللہ کہتے ہیں قلت لأبی عبداللہ یعنی امامنا احمد، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا ترى للرجل ان يشتغل بالصوم والصلاة ويسكت عن الكلام في اہل البدع، آپ کا کیا کہنا ہے اس آدمی کے بارے میں جو اپنے نماز روزے میں مشغول ہوتا ہے، صوم و صلاۃ میں مشغول ہوتا ہے، لیکن اہل بدعات کا حال واضح نہیں کرتا ہے، ان پر گفتگو نہیں کرتا ہے، ان کے بارے میں چپی سادے رہتا ہے۔ وَكَلَحَ فِي وَجْهِهِ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ وَقَالَ إِذَا هُوَ صَامَ وَصَلَّى وَاعْتَزَلَ النَّاسَ أَلَيْسَ إِنَّمَا هُوَ لِنَفْسِهِ، کہا کہ اگر وہ صوم و صلاۃ میں مشغول ہو جائے لوگوں سے کٹ کٹا کے، تو کیا اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو نہیں ہوگا؟ قلت بلا، میں نے کہا ہاں، اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہے۔ قال فإذا تكلم كان له ولغيره، اور اگر اہل بدعات پر وہ کلام کرے، ان کے گمراہ ہونے کو واضح کرے، تو اس کا فائدہ اس کو تو ہوگا ہی ہوگا، لوگوں کو بھی ہوگا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ یتکلم افضل، انہوں نے کہا اس کو چاہیے کہ وہ بات کرے اور یہی افضل ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اہل بدعات کا رد کرے، جو گمراہ لوگ ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں بیان کرے کہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، خاموش نہیں رہے۔ طبقات الحنابلہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح سے محمد بن بشران الجرجانی کہتے ہیں قلت لأحمد بن حنبل یا ابا عبداللہ انہ لیشتد علی ان اقول فلان کذاب و فلان ضعیف، کہا کہ اے ابو عبداللہ مجھے یہ بات میرے اوپر بڑی بھاری گزرتی ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ میں لوگوں کے بارے میں کہوں فلاں کذاب ہے، جھوٹا ہے، فلاں ضعیف ہے، راویوں پر ذرا برا لگتا ہے بولنے کو کہ فلاں کذاب ہے، فلاں ضعیف ہے۔ فقال علی اذا سکت انت وسکت انا فمتى يعرف الجاہل الصحیح من السقیم، اگر تم بھی چپ ہو جاؤ میں بھی چپ ہو جاؤں تو ایک جاہل آدمی کو صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق کیسے معلوم پڑے گا؟ یعنی علماء جو راویوں پر جرح کرتے تھے حسد کی وجہ سے یا اپنے نفس کی لذت کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، وہ ذمہ داری کی وجہ سے کرتے تھے کہ دین میں ملاوٹ نہ ہو جائے، عام لوگ گمراہ نہ ہو جائے، کیونکہ علماء عوام سے پہلے پہچان لیتے ہیں کہ گمراہ کون ہے۔ اگر وہ لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو گمراہ آ کے پوری دندناتے ہوئے سب گمراہی پھیلا کے چلا جائے گا اور عوام اس کا نقصان اٹھائے گی، پھر جا کے زمانے کے بعد معلوم پڑے گا کہ یہ آدمی گمراہ تھا، نقصان ہو چکا ہوگا۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے اور بچانے کے لیے علماء لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کی کوئی ذاتی غرض اس میں نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ایک جاہل آدمی جو خود بھی غلطیاں کرتا ہے اور اس کا طریقہ غیبت والا ہی ہوتا ہے، وہ علماء کو اپنے اوپر قیاس کر لیتا ہے، یہ بھی میری طرح جلتے ہیں، یہ بھی میرے طرح حسد کرتے ہیں، یہ بھی ان کو بھی کچھ کام نہیں ہے، غیبتیں کرتے ہیں لوگوں کی۔ اہل باطل کی غیبت کرنا غیبت نہیں ہے، نصیحت ہے، امت کے لیے خیر خواہی ہے۔ الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں خطیب البغدادی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے
بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب تو چلے گئے نا دنیا سے، اب ان کے بارے میں کیوں کلام کرتے ہو؟ جو آدمی مر گیا چھوڑ دو اس کو. اور اس باب میں روایتیں بھی ہیں، اذا مات صاحبکم فدعوہ، جب تمہارا ساتھی مر جائے تو چھوڑ دو اس کو. لیکن یہ روایتیں ایک خاص باب میں ہیں. اگر ایک انسان کی غلطیاں ذاتی ہوں، اس سے عوام کا کوئی تعلق لینا دینا نہ ہو، لیکن ایک آدمی جو اپنے زندگی میں گمراہی کی کتابیں لکھ چکا ہو، خطابات کر چکا ہو، اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی بات اور اس کا قلم سے لکھی ہوئی چیزیں باقی ہوں، تو گویا کہ وہ ابھی بھی ہے، کیونکہ اس کا نقصان ابھی بھی باقی ہے. عوام گمراہ ہو سکتی ہے، تو چاہے وہ زندہ ہو یا دنیا سے جا چکا ہو، اس کی غلطیوں پر لوگوں کو خبردار کرنا اور اس کے بارے میں بتانا ضروری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ جَرْحِ الْمَجْرُوحِينَ مِنَ الرُّوَاةِ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا. علماء کا اس پر اجماع ہے، سب کی رائے متفق ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں علماء میں، کہ چاہے راوی زندہ ہو یا مر چکا ہو، اور اگر وہ ضعیف ہے تو اس پر جرح کرنا کیا ہے؟ یہ جائز ہے، گناہ نہیں ہے، غلط نہیں ہے، بلکہ یہ واجب ہے. اگر نہیں بتائیں گے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. تو چاہے کوئی گمراہ انسان دنیا سے جا چکا ہو، یہ نہیں کہا جائے گا جانے دو نا، وہ تو چلا گیا دنیا سے، اب اس کے بارے میں کیوں اپنی زبان خراب کر رہے ہو؟ ابھی تھوڑی نا وہ زندہ ہے کہ لوگوں کو نقصان پہنچائے. وہ زندہ نہیں ہے، لیکن اس کے افکار، اس کے اقوال اور اس کا قلم سے لکھی ہوئی کتابیں آج لوگوں میں عام ہیں. لہٰذا اس کی غلطیوں سے لوگوں کو خبردار کرنا ضروری، بتانا ضروری کہ یہ آدمی صحیح نہیں تھا. فتح الباری میں یہ بات ابن حجر نے کہی ہے. لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ بعض اوقات یہ جو دینی غیرت ہے، بدعات کے خلاف نفرت جو ہے، بعض اوقات انسان کو غلو تک بھی لے جاتی ہے. لوگوں میں دونوں طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو سب کو سینے سے لگا لیتے ہیں، سب کو گلے لگاتے ہیں، مسلمان ہیں تو چلو کسی کے بارے میں کچھ مت بولو، اور اس میں تساہل برتتے ہیں. اہل بدعات کو بھی بڑے بڑے القاب دیتے ہیں، صحیح نہیں ہے. لیکن اس کے برخلاف دوسرے لوگ بھی ہیں، اس میں خاص طور سے بعض اوقات نوجوان آ جاتے ہیں جو بڑے جذباز ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں. اور ذرا جیسے شیخ نے بھی اشارہ جس کی طرف کیا کہ جلد بازی میں آ کے جب وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تو بڑے بڑے علماء کی کچھ غلطیاں بھی ان کے سامنے آتی ہیں. راویوں کے بارے میں کبھی آتا ہے کہ فلاں فرقے سے متاثر تھے، کوئی قدریہ سے متاثر تھا، کوئی فلاں سے خوارج سے متاثر تھا، کسی ایک چیز میں ان سے لغزش ہوئی ہے. بڑے بڑے علماء سے ہوتی ہے. کون ہے جو غلطیوں سے پاک ہے؟ اب اس ایک غلطی کو بنیاد بنا کر آدمی ان کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے، اور بالکل ان کو اہل حق کے، اہل سنت کے دائرے سے خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بھی غلط ہے. نہ اس بارے میں کوتاہی جائز ہے، نہ اس بارے میں غلو جائز ہے. دونوں سے بچتے ہوئے درمیانی راہ اختیار کرنا چاہیے، اور کسی پر بدعتی کا حکم لگانے میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. امام ابو سعید الدارمی کہتے ہیں البدعۃ امرها شدید، بدعت کا معاملہ بڑا سخت ہے. والمنسوب الیہا سیء الحال بین اظہر المسلمین، اور جس پر بدعتی کا حکم لگ جائے مسلمانوں کے درمیان اس کا حال بہت برا ہوتا ہے. تو کہا فلا تعجلوا بالبدعۃ حتی تستیقنوا، کسی پر بدعتی کا حکم لگانے میں جلد بازی مت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ بدعتی ہے. ذرا سی بات پر کسی کے بارے میں وہ تو بدعتی ہے نہیں بولنا چاہیے. جب تک کہ اہل حق بڑے علماء نہیں بولتے ہیں، اس پر بدعتی کا حکم نہیں لگاتے ہیں، تب تک کہ ہم کو جلد بازی کر کے کسی پر بدعتی کا حکم نہیں لگانا چاہیے. الرد علی الجہمیہ میں امام الدارمی نے بات کہی ہے. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ بدعتی کا حکم لگانے میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. موجودہ دور کے بڑے علماء میں سے شیخ ربیع بن ہادی، جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت سخت ہیں، لوگوں پر بہت جلدی حکم لگا دیتے ہیں بدعتی ہونے کا، خود ان کا کیا کہنا ہے؟ کہتے ہیں من وقع فی بدعۃ ان کانت ظاہرۃ واضحۃ، جو شخص کسی بدعت میں مبتلا ہو جائے، اگر وہ بدعت بالکل ظاہر اور واضح ہو، کھلم کھلا بدعت ہو، ہمیشہ سے مسلمان اس کو بدعت مانتے آئے ہیں، کالقول بخلق القرآن او دعاء غیر اللہ، مثلا قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ، یا اسی طرح سے غیر اللہ سے دعا کرنے کا عمل اگر کوئی اس کا ارتکاب کرتا ہے، او الذبح لغیر اللہ، یا اللہ کے غیر کے لیے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے جانور، او شیء من هذه الامور الواضحہ،
یا بالکل ایسے امور جو بالکل ان کا گمراہی اور بدعت اور غلط ہونا واضح ہے، اگر کوئی آدمی ایسی چیز میں مبتلا ہوتا ہے فَهَذَا يُبَدَّعُ بِالْبِدْعَةِ الْوَاحِدَةِ، اس ایک بدعت کا حکم اس پر لگایا جائے گا کہ یہ فلاں بدعت میں مبتلا ہے اور اس کی تبدیل کی جائے گی۔ وَإِذَا كَانَتِ الْبِدْعَةُ مِنَ الْأُمُورِ الْخَفِيَّةِ، لیکن اگر وہ بدعت ایسی ہے جس کا معاملہ مخفی ہے، کلیرٹی اس میں نہیں ہے، وضاحت اس میں نہیں ہے، وَوَقَعَ فِيهَا مَن يَتَحَرَّى الْحَقَّ وَخَطَأً مِنْهُ، اور ایک آدمی حق کی تلاش میں ہے، حق پانے میں اجتہاد کرتے ہوئے اس میں غلطی سے اس میں واقع ہو جائے، فَهَذَا لَا يُبَدَّعُ ابْتِدَاءً، فوری طور پر ایسے آدمی پر بدعتی ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ کسی انسان نے تحقیق کی، نیا مسئلہ آیا اور مسئلے میں غور و فکر کرنے کے بعد کوئی نتیجے پر پہنچا اور وہ غلطی ہے اور وہ دین میں نئی چیز ہے، فوری طور پر اس پر بدعتی ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ وَإِنَّمَا يُنصَحُ وَيُبَيَّنُ لَهُ خَطَأُهُ، ایسے آدمی کو نصیحت کی جائے گی اور اس کی خطا اس پر واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وَإِذَا أَصَرَّ عَلَيْهَا يُبَدَّعُ حِينَئِذٍ، لیکن اگر وہ بتانے کے بعد، سمجھانے کے بعد بھی بدعت پر اڑا رہیں، ایسے آدمی کے پھر اوپر حکم لگایا جائے گا کہ یہ بدعتی ہے۔ جب وہ خواہش کی پیروی کرے، حق واضح ہونے کے بعد بھی تسلیم نہ کرے تو اہل الاہواء میں سے ہے۔ تو یہ بات انہوں نے لقاء مع شیخ، ان کی جو ہے ایک ملاقات میں انہوں نے ایک کیسٹ میں بات کہی ہے۔ اسی طرح سے شیخ عبدالعزیز آل الشیخ کہتے ہیں لا يحكم على معین بالبدعة الا اہل العلم الراسخون، حکم کون لگائے؟ ہر چلتا پھرتا آدمی جس نے 4 کتابیں پڑھ لی ہوں، فلاں عالم پر، ابن حجر پر، امام نووی پر یا فلاں فلاں پر حکم لگانا شروع کر دیں کسی ایک مسئلے کی وجہ سے، کون حکم لگائے بدعتی ہونے کا؟ کہتے ہیں لا يحكم على معین بالبدعة الا اہل العلم الراسخون، علم کی گہرائی رکھنے والے علماء، بڑے علماء، راسخ علماء ہی کسی معین شخص پر بدعتی کا حکم لگا سکتے ہیں۔ فَلَيْسَ الْحُكْمُ بِالْبِدْعَةِ لِعَامَّةِ النَّاسِ، کسی پر بدعتی ہونے کا حکم لگانا یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں اور ان کا کام نہیں۔ اَوْ لِعَامَّةِ طَلَبَةِ الْعِلْمِ، اور یہ عام طالب علم کا بھی کام نہیں ہے، طلبۃ العلم کا بھی، جو ابھی بھی پڑھنا سیکھ رہے ہیں، ابھی فارغ بھی نہیں ہوئے، وہ جرح و تعدیل کے امام بن کر لوگوں پر حکم لگانا شروع کر دیں دینی حمیت کے عنوان کے تحت، ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انما ہوا لأہل العلم الراسخین، یہ کام اہل علم کا ہے جو علم کا رسوخ رکھتے ہوں، گہرے علم والے ہیں، یہ انہی کا کام ہے۔ ابن قیم بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مجتہدین پر بھی آدمی حکم لگاتا ہے، جیسا کہ شیخ نے بھی کہا، ہر عالم سے بلکہ بڑے بڑے ائمہ سے بھی کچھ معاملات میں غلطیاں ہوئی ہیں، کون غلطی نہیں کرتا ہے؟ کیا ان سے امامت کا مقام چھن جاتا ہے اس غلطی کی وجہ سے؟ اس معاملے میں کیا اصول ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت نفیس بات کہی ہے، کہتے ہیں من قواعد الشرع والحکمت ایضا، شریعت کے قاعدوں سے یہ بات سامنے آتی ہے اور حکمت کا بھی تقاضا یہی ہے، ان من کثرت حسناتہ وعظمت، جس کی بھلائیاں، خوبیاں، نیکیاں، دین کی خدمات یا اچھے کام بہت زیادہ ہوں اور بڑے بڑے کارنامے اس نے انجام دیے ہوں، وَكَانَ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ تَأْثِيرٌ ظَاهِرٌ، اور اسلام کی خدمت میں اس کا بڑا اثر رہا ہو، فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ لَهُ مَا لَا يُحْتَمَلُ لِغَيْرِهِ، اس کی جو خطائیں، اس کی جو کوتاہیاں ہیں، ان سے درگزر کیا جائے گا جو دوسروں کے معاملے میں نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کو آپ بدعتی کہہ رہے ہو، ابن تیمیہ کی بھی تو غلطی ہے، ابن حجر کی بھی تو غلطی ہے، فلاں امام کی غلطی ہے، تو آپ ان کو بدعتی کہتے ہو غلطی کی وجہ سے، انہوں نے بھی تو غلطی کی تو ان پر بھی حکم لگائیے۔ یہاں یاد رکھیے کہ اہل سنت والجماعت کا، سلف کا یہ منہج ہے کہ بدعتیوں کا معاملہ اہل حق کے برابر نہیں کیا جائے گا، بڑے بڑے اماموں کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں کیا جائے گا جو اہل بدعت ہیں۔ یہاں کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں وہ درگزر کا معاملہ کیا جائے گا، بڑے بڑے ائمہ جنہوں نے خدمات کی ہیں، جن کی خوبیاں اتنی ساری، ایک آدھ غلطی ان سے ہوئی ہے، تو ان کے بارے میں کچھ چیزوں سے ہم تسامح کریں گے، دوسروں کے بارے میں ویسا نہیں ہوگا۔ فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ خَبَثٌ وَالْمَاءُ إِذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَث، کہتے اس لیے کہ جو معصیت ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، یہ خباثت کی طرح ہے، نجاست کی طرح ہے، گندگی کی طرح ہے،
اور اگر 2 قلہ پانی ہوتا ہے، زیادہ پانی ہوتا ہے، تو اس میں اگر نجاست گر جائے تو گرتے ہی پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس میں رنگ، بو یا ذائقے میں تبدیلی نہ آئے۔ تو صرف نجاست کے وقوع سے زیادہ پانی گندا نہیں ہوتا ہے، تھوڑے پانی میں اگر نجاست گر جائے تو گرتے ہی ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن بڑا پانی، اس میں اگر زیادہ پانی ہو، اس میں اگر نجاست گر جائے، اس نجاست سے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ تو دونوں کا فرق ہے، تھوڑا پانی زیادہ پانی کا فرق ہے۔ بڑے بڑے علماء اور ایک عام بدعتی دونوں کو برابر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ومن هذا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعمر وما يدريك لعل الله اطلع على اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ اسی باب میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آپ نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ تمہیں کیا پتہ، اللہ تعالیٰ اہل بدر پر مطلع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ بدر کے صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا تم جو چاہے عمل کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی، کیونکہ ان کا کام اتنا بڑا تھا کہ اس کے بعد ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے۔ بعض اوقات ایک آدمی اس کی کارنامے دین کی خدمت میں اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ کچھ غلطیاں اس سے جو ہوتی ہیں ان سے درگزر کیا جاتا ہے۔ تو ائمہ کے بارے میں آپ یہ نہیں کر سکتے، بڑے بڑے امام آپ کسی غلطی کی بنیاد پر ان پر بھی بدعتی کا حکم لگا دیں، اور جیسے حدادیہ نے کیا کہ ابن حجر کی کتابوں کو جلا دو، فلاں کی کتابوں کو جلا دو، ان میں خرافات ہیں، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، مؤولہ میں سے ہیں، متأولین میں سے ہیں، نووی کی کتابیں جلا دو، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ جن لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے، کچھ کوتاہیاں، کچھ غلطیاں ان سے اگر ہو جائیں، چاہے بدعت کی قبیل سے ہی کیوں نہ ہو، تب بھی ان کے لیے درگزر کا معاملہ رہے گا۔ یہ فرق عام لوگوں میں اور ان میں ہوگا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اجتنب من کلام الحکیم المشتہرات۔ ایک حکیم انسان، حکمت والا انسان، بڑا عالم، اس کی کوئی بات مشہور ہو جاتی ہے، غلطی ہوتی ہے، التی یقال لها ما هذه، جس کے بارے میں لوگ بولنے لگے کہ کیا بول دیا انہوں نے۔ کبھی کبھی حکیم بھی ایسی اول فول بات بول دیتا ہے، غیر علمی بات بول دیتا ہے، غلطی اس سے ہو جاتی ہے بولنے میں۔ وَلَا يُثْنِيَنَّكَ ذَلِكَ عَنْهُ، اس کی اس بات سے تو بچ، لیکن اس کی وہ غلطی تجھے اس سے دور نہ کر دے۔ فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَن يُرَاجِعَ، ممکن ہے وہ اپنی غلطی سے رجوع کر لے، تو اس سے دور ہو جائے گا، وہ اپنا اس غلطی سے رجوع کر لے گا اور تو محروم ہو جائے گا۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو اہل حق کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں۔ تو اہل بدعت پر جرح ہوگی، لیکن اہل حق سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس معاملے میں ان کے لیے نرمی برتی جائے گی، سختی نہیں۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک طبقہ آج یہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے فلاں غلط ہے، لیکن اس کی غلطیاں ہیں تو اس کی خوبیاں بھی تو ہیں۔ آپ اگر اس پر تنقید کر رہے ہو تو پہلے اس کی خوبیاں بیان کرو۔ اگر آپ صرف اس پر تنقید کرتے ہو اور اس کی خوبیاں نہیں بیان کرتے ہو تو آپ کیا ہو؟ آپ ظالم ہو۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی پر جرح کی جائے، کسی بدعتی کے بارے میں برائی کی جائے، تو اس کا کچھ اچھا کام بھی تو ہوگا، تو آپ اس کو بھی بیان کرو۔ اس کو شیخ الالبانی نے بدعت الموازنہ کہا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے شیطان کی کون سی خوبی بیان کی ہے۔ پچھلی قوموں میں نوح علیہ السلام سے لے کے اور بھی قومیں گزریں، ان کا گمراہ ہونا اللہ نے بتایا، ان کی کون سی خوبیاں بیان کی اللہ نے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی گمراہ انسان کے اوپر جرح کی جائے، اس کی گمراہی کو بتایا جائے تو اس کی خوبیاں بھی بتائی جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن ایک طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ آپ تو صرف ان کے عیوب بیان کرتے ہو اور آپ ان کی خوبیاں بیان نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کسی کے بارے میں، اگر آپ کا بچہ ہے مثال کے طور پر ایک ڈرگ ایڈکٹ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، آپ ایسا کہو گے وہ بچہ بڑا اچھا ہے، پڑھائی میں بہت اچھا ہے اور ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اور اتنی خوبیاں اس کے اندر ہے، ڈانٹو تو چپ چاپ سن لیتا ہے اور کوشش کر رہا ہے سدھرنے کی، لیکن ڈرگ ایڈکٹ ہے۔ اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ نے اس کے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا کر دی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سے دور رہنے کی بجائے اس سے قریب ہوگا۔ جہاں لوگوں کو خبردار کرنا ہو کسی گمراہ سے، وہاں اس کی خوبیاں بیان نہیں کی جاتی ہیں۔
یہ قاعدہ ہے اہل حق کے نزدیک. لہٰذا یہ کہنا کہ آپ کسی پر جرح کر رہے ہو تو اس کی خوبیاں بھی بیان کرو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ بدعت ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دیکھیے جتنے بھی گمراہ فرقے ہوئے ہیں ان کے بارے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جن کے بارے میں کہا، یہود و نصارہ کے بارے میں آپ نے خوبیاں بیان نہیں کی، ان کی آپ نے عیوب بیان کیے. کتنی ساری قومیں گزری ہیں، تو ضروری نہیں کہ کسی کے بارے میں ان کی برائی بیان کرتے وقت میں ان کی خوبیاں بیان کی جائیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات یہ غلط ہو جاتا ہے. ہاں اگر کسی کا ترجمہ ہے، اس کی پوری زندگی کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں، اس طرح سے علماء نے کہا کہ اس کی خوبیاں خرابیاں جو بھی بیان کی جا سکتی ہیں جب اس کا پورا بایو ڈیٹا بیان کیا جا رہا ہے، اس کا جب ترجمہ ذکر کیا جا رہا ہو. لیکن جب عوام میں اس کے بارے میں تنبیہ کی جا رہی ہو تو اس کی خوبیاں بیان نہیں کی جائیں گی. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو سلف کے منہج سے ماخوذ ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو اہل سنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اہل بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور صرف انہی علماء کی مجالس میں بیٹھنے اور انہی کی خطابات کو سننے اور انہی کی کتابوں کو پڑھنے کی توفیق دیں جو اہل سنت میں سے ہیں، اہل حدیث میں سے ہیں، سلفی ہیں. جتنے بھی گمراہ ہیں ان لوگوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.